الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 5 سورہ النساء آیات 114 سے 117 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے دوستوں بچوں سے گزارش ہے، جب یہ لفظ بولیں گے عربی کا آپ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے روزمرہ استعمال میں ہوتا ہے۔ لا نہیں، خیرہ خیر، نہیں خیر ہوتی، نہیں بھلائی ہوتی، نہیں اچھائی ہوتی۔ فی میں کثیر کثرت سے ہے، زیادہ۔ من نجواہم، من سے نجوا ہوتا ہے سرگوشی کرنا، مشورہ کرنا، ان کی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی زیادہ تر جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، ان میں خیر نہیں ہوتی، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں وہی بات منافقین کی اللہ بتا رہے ہیں۔ سرگوشی وہ 3 طرح کی کرتے تھے۔ ایک تو رات کو الگ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بنتے تھے، مختلف، تاکہ آپ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، وہ طریق آگے نہ بڑھے۔ ایک یہ نجوہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ بات کر رہے ہوتے نا، تو وہ منافق اٹھ کے آ کے آپ کے کان میں کوئی بات کرتے، تاکہ دوسروں پر رعب پڑ جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہیں، حالانکہ وہ بھی کوئی بات ہوتی نہیں تھی، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تیسرا، جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کان میں، آنکھوں کے ساتھ اشاروں سے بات کرتے، دوسروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کے لیے۔ آج بھی کوئی کمی نہیں، جو بڑے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بعض ان سے سلام لیتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے فوٹو بنواتے ہیں، تاکہ دوسروں پر رعب پڑ جائے کہ یہ اس کے بڑا قریب ہے، حالانکہ اہمیت کوئی اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو دکھانے کی خاطر کرتے ہیں۔ تو یہ ان منافقین کی اللہ کہتے ہیں لا خیرہ، کوئی بھی خیر کی بات نہیں ہوتی، فی کثیر، زیادہ تر، من نجواہم، ان کی جو زیادہ مشورے سرگوشیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی خیر والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں الا، سوائے، بھئی سرگوشی کرنا کوئی غلط بات نہیں، یعنی الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو الگ کر کے بات کرنا، لیکن کس کے لیے اللہ اجازت دے رہا ہے؟ الا، سوائے، من، جو آدمی امر حکم دے بصدقۃ، کوئی صدقہ دینے کا۔ اگر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ایک آرام سے ایک کو اشارہ کر کے ادھر لے جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے تو فلاں بندہ بڑا غریب ہے، میں جانتا ہوں، اس کو کوئی صدقہ دے دو۔ اس طرح کی صدقے کی بات الگ کرنا کہ باقی کو نہ پتہ چلے کس کو دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ صدقہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 کھجور صدقہ دے گا، اللہ رب العزت اس کو اود پہاڑ سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں روز محشر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے۔ صدقہ اصل میں اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوتا ہے، چاہے کسی کو اچھی نصیحت کر دو، چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ بول دو، چاہے راستے سے کانٹا ہٹا دو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ نے اس کی قرآن مجید میں بڑی تعریف کی ہے،
لہذا الگ ہو کے کوئی صدقے کا حکم دے رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ دوسرا اللہ کیا کہتا ہے؟ صدقے کے بعد دوسرا مقام آتا ہے کہ او معروف، یا کوئی نیکی کی بات کر رہا ہو۔ معروف نیکی کو کہتے ہیں، کوئی بھی بھلائی کا کام اس کو سمجھا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، چونکہ نیکی جو ہوتی ہے نا، دنیا میں انسان کا کام یہ ہے کہ نیکیاں کٹھیاں کر لے، آخرت کے وقت چونکہ عمل بند ہو جائیں گے، نتیجہ نکلنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ایک نیکی کے لیے بھی لوگ بھاگیں گے، نہ ماں دے گی، نہ باپ، نہ دوست، کوئی نہیں دے گا۔ یہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جانو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم تر نہ سمجھو۔ چاہے اپنے بھائی سے بات کرنی ہو تو مسکرا کے کھلے چہرے سے بات کرو، یہ بھی اللہ کے ہاں نیکی ہے کہ تم نے اس کی قدر کی، اپنے بھائی کی مسکرا کے کھلے دل سے اس سے بات کی، یہ بھی اللہ کے ہاں تمہاری نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، بعض اوقات صرف ایک کانٹا ہٹانے سے اللہ جنت دے دیتے ہیں، لہذا ہر نیکی کے کام کو کرو۔ یہ لاگ ہو کے نیکی کی بات سمجھانا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسرا اجازت ہے او یا اصلاحن، اصلاح کرنا، بہتری کرنا، صلح کرانا، جوڑنا، سب اس کے معنی ہوتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان تم لوگوں کے کام کو سنوار رہے ہو، ان میں اصلاح کر رہے ہو، ان میں صلح کرا رہے ہو، ان کو آپس میں جوڑ رہے ہو، قریب نہیں کر رہے۔ جب بھی کسی کے پاس بیٹھو ایسی بات کرو یا الگ بیٹھے ہوئے کرو کہ ان کے درمیان صلح ہو، ان کے درمیان خوش سلوبی پیدا ہو جائے، سنور جائے تعلق، بجائے اس کے کہ دور کر دو، بگاڑ پیدا کر دو۔ اس کے لیے بھی سرگوشی جائز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا جو دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے اگر اپنے پاس سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ دونوں قریب ہو جائیں تو چغلی بھی کھا دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یا اس طرح کی کوئی اور بات کرتا ہے جس سے دونوں قریب ہو جائے، فرض کریں دو بھائی ناراض ہیں، یہ کہتا ہے الگ ان سے ملتا ہے، اس طرح الگ ملنا یہ اچھی بات ہے کہ اس کی الگ سن لو، اس کی الگ سن لو، اور دونوں کے درمیان قربت پیدا کرنے کے لیے تم کہہ دیتے ہو یار وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا تھا، آپ اچھے انداز میں ان کو قریب کر دیں، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ یہ امی عائشہ صدیقہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجرے میں تھے تو باہر دو لڑنے کی آواز آئی، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے مہلت دے دے، میں ماڑا بندہ ہوں، میرا قرضہ کام کر دے۔ دوسرے نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں پیسے بھی پورے لوں گا اور مہلت بھی نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا وہ حجرے سے نکل کے باہر خود ان کے پاس چلے گئے، اور آپ نے فرمایا کدھر ہے وہ بندہ جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا تو کہہ رہا تھا میں مہلت نہیں دوں گا، میں قرضہ کام نہیں کروں گا، تو یہ تو نیکی کے کام ہے۔ اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں اس کو اختیار دیتا ہوں، چاہے تو قرضے میں کمی کرا لے، چاہے تو مہلت لمبی لے لے۔ یعنی یہ ہے صلح کا کام۔ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گئے، آپ ان کے درمیان مداخلت کریں اور ان میں صلح، صفائی اور نیکی والا کام کریں۔ یہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ منافق یہ نہیں کرتے، وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بار میں تیز پڑھوں گا، لا خیرہ، نہیں خیر ہوتی فی کثیر من نجواہم، ان کی زیادہ مشورے سرگوشیاں جو وہ کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی، الا سوائے من امر بصدقۃ، کوئی الگ کر کے صدقے کا حکم دے رہا ہو، او معروف، کوئی نیکی کی بات سمجھا رہا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کی بات کر رہا ہو، پھر لگ بیٹھ کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور یہ کام بھی کس لیے کرنا ہے اللہ نے بتا دیا ہے، وَمَن، اور جو بندہ یفعل کرے گا، یہ فعل ہم نے پڑھا ہوا ہے کام کرنے کو کہتے ہیں، وَمَن یفعل، جو کرے، ذالک، یہ کام، صدقہ، نیکی، صلح، یہ کام کرنے ہیں، اللہ کہتا ہے جو کرے گا ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا،
مرضا رضا، راضی کرنا اللہ کو. جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا نا، یہ صلح والا بلائی والا، یہ نہیں ہے میں ان کو راضی کراؤں اب 2 سال ان سے میں کام لیتا رہوں گا، جب پھر ضرورت ہوئی پھر لڑا دوں گا. یعنی تم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ بڑا اعلان کر رہا ہے، دیکھیں میں یفعل ذالک، جو یہ کام کرے صدقے والا، نیکی والا، صلح والا کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بندوں کے درمیان اچھا کام کر رہا ہوں. یہ نیت ہوگی تو اللہ کہتا ہے یہ فسوف، ان قریب، نوتیہ، ہم عطا کر دیں گے اس کو اجرن عظیما، اجر بہت بڑا. ہم ان کو اتنا بڑا اجر دیں گے روز محشر کہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، اس لیے کہ ان کاموں کا اجر بڑا ہے. جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، فسوف جب بھی آئے نا تو آپ سمجھیں کہ دنیا میں زندگی جتنی لمبی بھی مل جائے یہ بڑی تھوڑی ہے. بندہ چھٹی آتا ہے باہر سے 6 مہینے بھی تو بڑی جلدی گزر جاتی ہے. دنیا کی زندگی 80 سال بھی، اب ہم اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائیں ایسے لگتا ہے اب کل کی بات ہے، ساری گزر گئی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی بڑی قریب ہے، تھوڑی ہے. فسوف، اللہ کہتا ہے بڑی جلدی تم معاشر میں اکٹھے ہونے والے ہو. تو ان قریب نوتیہ، ہم عطا کر دیں گے اس بندے کو جس نے ہمیں راضی کرنے کے لیے یہ کام کیے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر دیں گے. آگے ہے ومن، اور جو بندہ یشاقق، مخالفت کرے، الرسول، رسول کریم کی، جو رسول کریم کے مخالف کام کرے، بجائے آپ کی اتباع کرے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے صحابہ کی طرح، جو اس کے خلاف کام کرے، من بعد، اس کے بعد ما تبینہ، کہ بین ہو گیا ہے، صاف صاف اسے پتہ چل گیا ہے، لہ الہدا، ہدایت کا. قرآن مجید کو الہدا بھی کہا گیا ہے. قرآن آ گیا، اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ رسول کریم سے محبت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ بات کھلی کھلی اس کو سامنے رسول کریم نے بیان کر دی. اس کے بعد بھی وہ رسول کریم کی مخالفت کرتا ہے، کسی اور راہ پر چلتا ہے. وَيَتَّبِعْ، اور وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، چلتا ہے، غیر سبیل، غیر راستے پر، المومنین، مومنوں کے، یعنی مومنوں کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے. جدھر صدیق اکبر چل رہے ہیں، جدھر عمر فاروق چل رہے ہیں، اس راستے کی بجائے کسی اور راستے کی طرف چلتا ہے. یہی رسول کریم کی مخالفت ہے. اللہ کہتا ہے نولہ، ہم پھیر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، جدھر اس نے منہ کر لیا ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. وہ ٹیڑھے راستے پہ چل رہا ہے، چلتا جائے جنت میں چلا جائے گا. سیدھے راستے پہ رسول کریم کے پیچھے چلے گا، صراط مستقیم، تو جنت میں چلا جائے گا. یہ وہی بات بندہ ہے نصاری جس نے چوری کی تھی اور الزام یہودی پہ لگا دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو بری قرار دیا اور اس کو مجرم ٹھہرایا. تو اس مخالفت میں وہ کھڑا ہو گیا. پھر وہ مدینے سے باہر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا، مکے میں جا کے ان کو اکساتا. جب آپ کسی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں نا، پھر وہ اپنی بڑھاس اس طرح نکالتے ہیں، حالانکہ مسلمان کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا. یہ اس کی پوری وضاحت رہی ہے. میں یشاقق الرسول، بھئی اللہ کے رسول نے سچ فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق. تیرے خلاف گیا ہے تو پھر تو مخالفت کرے. جو بھی مخالفت کرے، الرسول، رسول کریم کی، من بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ کھلا کھلا اس کو پتہ چل گیا، لہ الہدا، ہدایت کا، سیدھی راہ کا پتہ چل گیا ہے. وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیچھے لگ گیا ہے، غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راہ کے سوا کسی اور راہ کے پیچھے لگ گیا ہے. نولہ، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے پھر جائے، ہم ڈھیل دے دیتے ہیں. ہوگا کیا؟ وَنُسْلِهِ، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم، جہنم میں. وہ راستے جہنم میں جاتا ہے، وہ ہم جنت میں اس کو جھونک دیں گے. وساعت، اور بہت بری ہے، مسیرہ، وہ رہنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ. جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، کیونکہ نیچے کی آگ کا بچھونا ہوگا، اوپر بھی آگ، دائیں بائیں آگ. تو آج تھوڑی سی گرمی ہو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لائٹ چلی جائے. تو جہاں جہنم کی آگ ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت، تو وہ ٹھکانہ بہت برا ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے.
آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بہت بڑا اعلان ہو رہا ہے بھی یہ ذی الحجہ کے دن اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا پیکج۔ ان اللہ، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، انا بے شک، بغیر شک کہ یہ بات ہے، اللہ لا یغفرو، وہ نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت کرے گا، نہیں معاف کرے گا، این یشرکا، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، بہی اس کے ساتھ۔ بھئی سن لو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ قیامت کے دن اس کو نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا جو کچھ ہوگا اللہ اس کو بخش دے گا، شرک کو اللہ نہیں بخشے گا۔ یعنی سب سے بڑا گناہ جو شیطان بندے سے کراتا ہے وہ ہے شرک، وہ اللہ کے در سے۔ آپ اندازہ کریں، ہاں ہمیں پیدا اللہ نے کیا، یعنی پوری ہماری تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے، وہ منی کا قطرہ بنانا، اس میں جرثومے رکھنا، میاں بیوی کے جرثوموں کو ملا کے ایک اس پانی سے خون سے بوٹی سے اتنا پیارا انسان، ہڈیاں جوڑ، آنکھیں پلکیں بن جاتی ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب پیدا اس نے کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد ہوا میں آکسیجن ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ساری روزی وہ دیتا ہے، ہم کھا کے منہ میں نیچے چلا جاتا ہے، پورا ہضم کا نظام، پورا ہمارا چلنا، سانس کا، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے۔ بھئی اس کا حق ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، جب بھی دعا کریں اللہ رب العزت سے کریں۔ شیطان، کوئی بندہ بھی شیطان کے آگے بغیر سجدہ نہیں کرتا۔ شیطان اس کے اندر جو ریموٹ ہوتا ہے، ضمیر، دل، نفس، اس کو قابو کرتا ہے اور اس کو اللہ کے در سے ہٹا کے اور دروں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی مسجد کی بجائے مختلف آستانوں پہ، چوکھٹوں پہ گھماتا ہے، اور ذہن میں لاتا ہے کہ اللہ بات نہیں سنتے، ان کی سنتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ سے ہٹا کے، جب اسے پتہ ہے نا صرف یہ ایک گناہ کرا دوں یہ سب گناہ پر غالب ہے، شرک، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو جب بندہ یہ کرے گا تو پھر بندے کا اللہ کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو آگ میں نہ ڈالے۔ بندہ شرک سے بچ جائے، انشاءاللہ امید رکھے کہ اللہ قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ ایسے ہی جو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس بندے کو ہو رہا ہوگا نا، اللہ کہے گا اس کو نکال کے باہر لاؤ۔ جب باہر آ جائے گا اللہ کہے گا اگر تجھے میں دنیا کے سارے خزانے دے دوں تو اس عذاب سے بچنے کے لیے تو دے دے گا؟ کہتا ہے یا اللہ میں سب دے دوں گا، اتنا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ کہے گا میں نے اس سے چھوٹی بات تو اسے مانگی تھی جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ بھی شرک نہیں کرنا، تو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے۔ وہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں بخشے گا، این یشرکا بہی، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک سمجھ لیجئے نا، بھائی کسی کو، یہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری کھاتے میں شریک ہے، چاہے کسی کی ایک سرسائی بھی ہے وہاں، باقی کے 2 مربع ہیں تو وہ اس میں مشترک ہے، کھاتے میں حصے دار ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو تھوڑا سا بھی شامل کر دینا تو بندہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دوسرا شرک سنیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی، اے نبی کریم آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اذان ہو گئی ہے تو اللہ کا حکم ہے مسجد میں آؤ، وہ اپنی خواہش ہے سونے کی سویا ہوا ہے۔ جو اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے اسلام کے اوپر، حقیقت میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ خواہش کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ کی طرف آ جاتا۔ ہمیں اپنی خواہش کو اسلام کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ وَيَغْفِرُ، اور اللہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا، لِمَن یشاء، لے لیے من جس کے یشاء وہ چاہے گا۔ یہ اللہ کی چاہت ہے کہ وہ دیکھے شرک سے نامہ مال پاک ہے، کہے جاؤ تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اس کے سوا جس کو اللہ چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔
میں جب پڑھتا تھا میرے ذہن میں تھا شرک بھی توبہ سے تو معاف ہو جاتا ہے. تو پھر مجھے جب میں نے یہ پڑھی پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں انہوں نے لکھا یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اگر بندہ توبہ نہیں بھی کر سکا اور اس کے نامہ مال میں شرک نہ ہوا تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ معاف کر دیں گے. لیکن وَمَن یُشْرِک اور من جو یشرک شرک کرے گا باللہ اللہ کے ساتھ، جس نے اللہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک کیا اللہ کہتا ہے فقط بے شک ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالن گمراہی بعیدہ دور کی گمراہی میں گر گیا. قریب اور بعید یہ الٹ ہیں. قریب ہوتا ہے قریب بیٹھنا، اس کا الٹ ہوتا ہے بعید دور ہو جانا. تو وہ اتنی دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ آ ہی نہیں سکتا. آخری آیت این یدعونا، اللہ کہتا ہے جب یہ میرا در چھوڑتے ہیں جاتے کدھر ہیں وہ اللہ بتاتا ہے. ان نہیں یدعونا وہ دعائیں کرتے، نہیں وہ دعائیں کرتے، نہیں وہ پکارتے، دونوں اس کے معنی ہیں. من دون ہی اس کے سوا، اللہ کا در چھوڑ کے کدھر جاتے ہیں، اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ یہ بلاتے ہیں الا سوائے اناسا. اناسا مؤنث سے ہے، مؤنث کی جمع اناسا یعنی عورتوں کو. یہ نہیں پکارتے نہیں دعائیں کرتے من دون اس کے سوا الا اناسا سوائے عورتوں کے. یعنی عورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنے بت بنائے ہوئے تھے انہیں پتہ تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. لکڑی پتھر کے بت یہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے. کبھی حقیقت میں وہ بت کی نہیں بات کرتے تھے، وہ سیب بت جو نیک آدمی چلے آ رہے تھے ان کے سینہ بسینہ فلاں. لات بڑا نیک تھی عورت. منات عربی میں یہ جو تے ہوتا ہے نا اور چھوٹی یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. لات منات عزا یہ سارے مؤنث نام ہیں. تو وہ انہوں نے ان نام کے بت ان نیک عورتوں کے نام کے بنائے ہوئے تھے. ان کے آگے جا کے دعائیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے آگے عرض کرو. تو اللہ کہتا ہے جب اتنے کائنات کے رب کو جس نے پیدا کیا اور ساری کائنات کا رب ہے اور نظام چلا رہا ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں پھل فروٹ گندم وہ سب اللہ اگاتا ہے، اس میں رنگ اور ذائقہ اللہ بھرتا ہے. اس کو چھوڑ کے جب جاتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ اینٹوں کے پاس، مٹی کے پاس، پتھروں کے پاس، وہ بھی عورتوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں یہ مائی سفارش کریں گے. اللہ اپنی بیٹی کی سفارش کو نہیں مانتا. اللہ نے کہہ دیا این یدعونا نہیں وہ دعوت دیتے، نہیں وہ پکارتے، نہیں دعائیں کرتے من دون ہی اس کے سوا الا اناسا سوائے عورتوں کے دیویوں کے. وَإِن یدعونا اور نہیں وہ پکارتے نہیں دعائیں کرتے الا شیطانا سوائے شیطان کے. مریدا جو سرکش ہے باغی ہے وہ ان کی نہیں کرتے، وہ شیطان ان کو اللہ کے در سے ہٹا دیتا ہے. جب بندہ اللہ کے در سے ہٹ گیا جو کائنات کا مالک ہے پھر جس در پہ بھی چلا گیا اللہ کہتا ہے وہ شیطان اس کو لے کے گیا ہے. در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. وَإِن یدعونا نہیں وہ پکارتے نہیں دعائیں کرتے الا سوائے شیطانا وہ شیطان کی کرتے ہیں. مریدا اور وہ سرکش ہے. سرکش ہے اللہ کا باغی ہے. اللہ کو اس نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے بہت سارے بندے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ ہمیں شیطان کی راہ سے بچائے. ایک بار یہ میں پھر سبق دہرا دیتا ہوں. لا خیرہ نہیں ہے خیر فی کثیر زیادہ من نجواہم ان کی جتنے مشورے ہوتے ہیں سرگوشیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، منفی سوچ ہے ان کی. الا ہاں تم نے الگ ہو کے بات کرنی ہے اس کے اللہ اجازت دیتے ہیں سوائے من امرا جو حکم دے مشورہ دے بے سادہ کہتے ہیں کوئی صدقہ کرنے کا کوئی نیکی کرنے کا اللہ کی رضا کے لیے، او معروف یا کوئی معروف نیکی بلائی کا کام کرنے کے لیے، او یا اصلاح صلح کرانا بین الناس لوگوں کے درمیان سنوارنا لات صلح کرانا، یہ کام کرنے ہوں تو پھر الگ ہو کے بات کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی کرنے ہیں تو ومن جو بندہ یفعل کرے گا ذالک یہ تین کام صدقہ نیکی اصلاح ابتغاء مرضات اللہ
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، ذاتی مقصد نہ ہو فائدہ اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندے کو فسوفا، بڑی جلدی نوتی ہی، ہم عطا کریں گے اجرن عظیما، اتنا بڑا اجر دیں گے کہ جنتیں اس کے نام کریں گے، باغ اس کے نام ہوں گے، فوارے چل رہے ہوں گے، وہاں موجے کریں گے، تخت ہوں گے، یہ اجر ملے گا۔ وَمَن یُشَاقِق، اور جو کوئی مخالف چلے گا الرسول، رسول کے، من بعد، اس کے بعد ما تبین لہ، اس کے سامنے صاف صاف بیان کر دی گئی ہے الہدا، ہدایت کا سیدھا راستہ اس پہ واضح ہو گیا ہے، پھر بھی وہ رسول کریم کے خلاف چلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَتَّبِعْ، اور وہ اتباع کرتا ہے غیر سبیل، دوسرے راستے کی، المومنین، جو اس پر مومن چل رہے ہیں اس راستے کے غیر راستے پر وہ چلتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کہہ رہا ہے، وہ نہیں، اور راستے ڈھونڈتا ہے اور گلیوں میں چلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نولہ، ہم پھیر دیتے ہیں اس کو، ما تولا، جدھر وہ پھرتا ہے ہم پھیر کے اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ ونصلہ، ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم، جہنم میں، وسعت، اور بہت بری ہے وہ مسیر، لوٹ کے جانے کی جگہ، کہ عارضی زندگی گزار کے وہاں پہنچ جائے گا، ابدی زندگی ہے تو بڑی بری جگہ اللہ یہاں بتا رہے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، اس دن نہیں بخشے گا، این یشرک، کہ کوئی شرک کرے بہی، اس کے ساتھ، یہ اللہ نہیں بخشے گا، ویغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون ذالک، اس کے سوا جو کچھ ہوگا، لمن یشاء، جس بندے کو چاہے گا اس کو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا کہ شرک غیر سارے معاف کر دوں گا، جس کو اللہ چاہے گا۔ اس کے باقی مال بھی دیکھیں گے تو وہ کتنی محبت چاہت سے کرتا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ کیوں؟ وَمَن یشرک، جو شرک کرتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد ضل، بے شک وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے، پھر شیطان اس کو واپس نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس نے اس کو اللہ سے موڑ کے اوروں سے امیدیں لگا لی ہے۔ اب اسے اوروں کے ہاں عزت، اوروں کے ہاں رزق، اوروں کے ہاں اولاد، وہ اس کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے، ادھر پھر وہ چلتے ہیں۔ جب اللہ کے در سے بندہ رخ پھیر لے تو وہ دوسری طرف چلا گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے، اب اس کا واپس آنا مشکل ہے۔ اور ساتھ اللہ کہتے ہیں این یدعونا، جو اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، نہیں وہ پکارتے، نہیں دعائیں کرتے، من دون ہی، اس کے سوا، الا اناسا، سوائے مونسوں کے، وہ عورتوں کے سوا باقی کی۔ تو مشرکین مکہ کی اللہ رب العزت مذمت کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے آگے وہ ان کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یعنی لات، منات، عزا، وعین یدعونا، اور نہیں وہ پکارتے در حقیقت، الا، سوائے شیطانن، شیطان کو پکارتے ہیں، مریدا، جو اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔